السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما أهل النار فهم أهلها لا يموتون فيها ولا يحيون يخلدون فيها أبد الآباد لكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم فأماتتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر فبثوا في أنهار الجنة ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نباتا كما تنبت الحبة في حميل السير ثم يدخلون الجنة. الحديث رواه مسلم أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی صلی اللہ عز و جل احکم الحاکمین الہ العالمین کے لیے ہے، جس نے پیدا بھی کیا، رزق بھی دیتا ہے، ضرورتیں بھی ہم تک پہنچاتا ہے اور ہماری حفاظت کرتا ہے. ہدایت دینے والا، گمراہ کرنے والا. ہدایت یافتہ ہے وہ جس کو اس نے ہدایت دی، گمراہ ہو گیا وہ شخص جس کو اس نے گمراہ کر دیا. جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. وہ بخشنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا، معاف کرنے والا بھی ہے، اور پکڑنے اور سخت عذاب دینے والا بھی ہے. اس کی مرضی ہے. اگر وہ عذاب دے تو یہ اس کا عدل اور انصاف ہے، اگر وہ معاف کر کے بخش دے تو یہ اس کا فضل اور احسان ہے. سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. صلاۃ والسلام اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر دین سکھانے والا، سمجھانے والا بنا کر مبعوث فرمایا، اور آپ نے اپنی ذمہ داری کو کما حق ادا کر دیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس حمد و صلاۃ کے بعد 3 ربیع الاخر 1439 ہجری عقیدہ الطحاویہ کا درس یہاں رحاب جدہ میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. آج کی عبارت پڑھنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں طالب علم عبد الوارث بن حارث کو. فلیتفضل مشکورا ماجورا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الامام ابو جعفر رحمہ اللہ: واہل الكبائر من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی النار لا يخلدون اذا ماتوا وهم موحدون وان لم يكونوا تائبین بعد ان لقوا اللہ عارفین مؤمنین وهم في مشيته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثهم إلى جنته وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعل لهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. جزاک اللہ خیر الجزاء. یہ تھی آج کی عبارت. سلسلہ چل رہا ہے. پچھلے درس میں ہم نے پڑھا ایمان کے متعلق، ایمان کی حقیقت، ایمان کے ارکان مختصر، اور یہ کہ بڑے گناہوں سے ایمان ختم نہیں ہوتا ہے بلکہ کم ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے. اور ہم تمام پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں کرتے. اور اسی طرح ہم اہل السنہ والجماعہ پیغمبروں کی لائی ہوئی شریعت اور اللہ کی جانب سے جو بھی باتیں وہ ہم تک پہنچائے ہیں، لے کر آئے ہیں، ان تمام کی تصدیق ہم کرتے ہیں، ان کو جھٹلاتے نہیں ہیں. یہ اور اس سے جڑی ہوئی کچھ باتیں ہم نے پڑھی تھیں. قبل اس کے سلسلے کو آگے بڑھائیں، کچھ سوالات کرتے ہیں پچھلے درس کے متعلق تاکہ اطمینان مجھے ہو جائے کہ آپ سمجھ بھی رہے ہیں اور یاد بھی رکھے ہوئے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ بڑے گناہوں کی کیا تعریف ہے جو اہل علم نے بیان کی ہے؟ کس کو کہیں گے بڑا گناہ؟ ایسا گناہ جس پر وعید آئی ہے. جی ایک بھی تعریف بیان کی تھی ہم نے. زبردست. آخرت میں وعید ہو سکتا. اچھا قول ہے امام احمد رحمہ اللہ کا وہ کہ ایسا گناہ جس پر دنیا میں حد نافذ کی جاتی ہے، جیسے شراب پینے پر کوڑے مارے جاتے ہیں، چوری کرنے پر ہاتھ کاٹے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو شراب پینے والے پر کوڑے برسائے جاتے ہیں، یہ دنیا کی حد ہے. اور اگر وہ توبہ نہ کر لے، معافی نہ مانگ لے تو اس کو قیامت کی سزا. تو یہ شراب پینا بڑا گناہ ہوا. ایسے وہ تمام گناہ جن پر حدیں نافذ کی جاتی ہیں یا جن کے ارتکاب پر اور قیامت کے دن ان کو سزا دی جاتی ہے. ہم نے پڑھا تھا پچھلے درس میں جنت میں کون جائیں گے اور کون جنت میں نہیں جائیں گے. سوال میں دوسرے انداز سے کر رہا ہوں لیکن ہم نے پڑھا تھا اس کو. کون سا شخص جنت میں جائے گا یقینی طور پر بغیر جہنم کے، بغیر جہنم دیکھے؟ اچھا، یہ ہے پورا جواب. ایسا موحد جو توحید پر جس کی موت ہو جائے اور اس نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی تھی، نیکیاں اس نے کی تھی اور جو گناہ ہوئے تھے ان سے توبہ کر لی، تو یہ جنت میں یقینی طور پر جائے گا. صحیح ہے نا؟ یقینی طور پر جنت میں کون جائے گا؟ اہل توحید جنت میں جائیں گے یقینی طور پر، بغیر جہنم دیکھے. کون جائیں گے جنت میں؟ جو توبہ کر لے گناہوں سے اور توحید پر موت ہو جائے. اسی طرح ایک دوسری قسم بھی ہے، وہ بھی بغیر جہنم کے سیدھے جنت میں جائیں گے. حدیث آئی ہے ان کے بارے میں. کون ہے وہ؟ بہت اچھا. 70,000 لوگ بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں داخل ہوں. چلیے 2 ہوئے. اب تیسرا، یقینی طور پر دوزخ میں کچھ لوگ جائیں گے جو جنت کبھی نہیں دیکھیں گے. وہ انسان جو شرک پر مر جائے اور اس نے توبہ نہیں کی، جہنم میں جائے گا. اور
کفار جو ایمان نہیں لائے وہ بھی جہنم میں ہمیشہ کے لیے. چلیے آخری سوال. وہ انسان جو ایمان لائے, توحید پر موت ہو جائے, بڑے بڑے گناہ اس نے کیے تھے اور توبہ نہیں کی, مر گیا, اس کا کیا حکم ہے؟ یہی شروع کیے تھے ہم, آج کمپلیٹ کریں گے اسی کو. سوال پھر کروں. ایک انسان توحید پر مرتا ہے, بڑے بڑے گناہ لے کر, توبہ نہیں کیا. توبہ کیا تو کیا ہوگا؟ معافی ہو جائے. توبہ نہیں کیا, بڑے گناہ لے کر مر گیا, توحید پر موت. اس کا ہاتھ جواب جی مراد. تو اس کو کیا بولنا؟ شروع میں آپ نے صحیح کہا, برا اللہ کی مشیت کے تحت ہے. یہ شخص کیا ہے؟ اللہ کی مشیت کے تحت. اگر اللہ چاہے تو معاف عدل کرے, نہیں عدل معاف کر دے. بولو وہ معافی عدل ہے, نہیں معافی فضل ہے, سزا عدل ہے وہ نہیں. لیکن کیا اللہ چاہے تو کیا کرے گا؟ معاف کر کے. اگر اللہ چاہے تو کوئی مسئلہ ہے؟ اللہ کی مرضی ہے. اللہ جو چاہتا ہے وہ تھا, ما شاء اللہ کان وما لم یشاء, یا یہ کہ اللہ کی مرضی چلتی, وما تشاؤون الا ان شاء اللہ رب العالمین. اس کے لیے ایک مثال دوں میں نے جمعہ کی تفسیر میں دی تھی. ایک مثال جمعہ ہی کچھ یہ پیر کے درس میں نے دی تھی عزیزیہ مسجد میں. اللہ کی مرضی, اللہ چاہے جنت میں داخل کر دے معاف کر کے, یا اللہ چاہے جہنم میں سزا دے اس کے بعد جنت میں داخل. مثال ہے جس نے کرائے پر لوگوں کو رکھا تھا, وہ مثال بہت اچھی مثال ہے. بھائی اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی کیوں اللہ معاف کر رہا ہے اس کو, ایسے نہیں, اللہ کی مرضی ہے, اللہ کا فضل ہے, اللہ چاہے بخش دے اس کو. بڑے بڑے گناہ کیا, توبہ نہیں کیا, اللہ چاہے معاف کر دے اس کو, معاف کر کے جنت میں داخل کر دے. یہ اللہ کا فضل ہے نا, اور اللہ کا فضل جس پر چاہے نازل ہو, اللہ کی مرضی. ایک آدمی نے جو ہے, اچھا اس کو سمجھنے کے لیے یہ حدیث دیکھیں, بہت اچھی حدیث ہے. اچھا گنہگاروں کو اللہ سزا دے رہا ہے تو یہ غلط ہے. اگر اسی کو جس نے بڑے گناہ کیے ہیں اللہ تعالیٰ یہ چاہے کہ اس کو میں سزا دوں پہلے, تو یہ غلط ہے, اس کا حق نہیں ہے سزا. جرم کیا ہے, مجرم کی حق کیا ہے؟ سزا دو اس کو. اچھا نہیں, اللہ سزا نہیں دینا چاہ رہا ہے, اللہ بخشنا چاہ رہا ہے, معاف کر کے جنت میں داخل کرنا چاہ رہا ہے, فضل ہے اس کا. نہ یہ کرے تو غلط, نہ وہ کرے تو غلط, سب صحیح ہیں. اس کے لیے صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے بہت اچھی. خسرو صاحب, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, امت محمد کی مثال اس میں دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. امت محمد کی مثال دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہا کہ تمہاری مثال ایسی ہے دیگر امتوں کے مقابلے میں جیسے ایک آدمی نے کچھ لوگوں کو کرائے پر رکھا, کچھ لوگوں سے کام لیا, کیا کیا؟ اعلان کیا کہ دیکھو جو فجر سے ظہر تک میرے پاس کام کرے گا اس کو 1 قرات دوں گا میں. تو یہودیوں نے ایکسپٹ کر لیا اس کو, کہا ٹھیک ہے بھائی ہم فجر سے ظہر تک کام کریں گے, اول النہار سے نصف النہار تک, تو ہم کو 1 قرات ملے گا. ٹھیک ہے, ایگری ہو گئے وہ لوگ. پھر اس نے اعلان کیا اب جو ظہر سے عصر تک کام کرے گا میرے پاس اس کو بھی 1 قرات ملے گا. کون کریں گے کام؟ تو نصارہ نے قبول کر لیا اس کو. اس کے بعد اس نے کہا, یہودیوں میں ہو گئے, اتفاق ہو گیا, بس نصارہ کا بھی ہو گیا. اب اس نے کہا کہ جو عصر کی نماز کے بعد سے, عصر بعد سے سورج غروب ہونے تک کام کرے گا میرے پاس اس کو 2 قرات دوں گا. امت محمد نے اس کو قبول کر لیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ تم ہو. تو یہودیوں کو نصارہ کو غصہ آیا, ہم کام زیادہ کیے, بدلہ ہم کو کم مل رہا ہے, اور یہ لوگ کام کم کر رہے ہیں, بدلہ ان کو زیادہ مل رہا ہے. تو اس آدمی نے جو مالک تھا اس نے پوچھا, حدیث ہے یہ, بخاری شریف کی حدیث ہے, اس آدمی نے ان سے پوچھا یہودیوں سے
کیا یہود و نصارہ کیا میں نے تمہارے حق میں کوئی کمی کی؟ تو لوگوں نے کہا نہیں کی کمی میں نے تمہارے حق میں کوئی کمی کی؟ یہودیوں نے کہا نہیں، نصارہ نے کہا نہیں۔ اس کے بعد اس نے کہا جہاں میری مہربانی ہے میں جس پر چاہے مہربان ہو جاؤ، میری مرضی ہے، میری مہربانی ہے، میں وہ تھرڈ شفٹ کے لوگوں کو 2 قرات دے رہا ہوں، میری مہربانی، تمہارا حق تو کم نہیں ہوا نا۔ تو یہ مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہاں کیا اتفاق تھا یہودیوں سے، بھائی یہ ٹائم سے یہ ٹائم تک کام کرو گے تو یہ ملے گا بدلے میں، کام کیے ملا یا نہیں ملا؟ ملا۔ اور اس وقت سے اس وقت تک کام کرو گے تو یہ ملے گا۔ نصارہ کام کیے ملا کہ نہیں ملا؟ بات زبان، تم نے کام کیا تمہارا بدلہ تم کو مل گیا۔ اب ان کو زیادہ میں دے رہا ہوں، یہ میری مرضی ہے، میری مہربانی ہے۔ اس کو یہ تو بخاری کی حدیث ہے، سمجھنے کے لیے دکان ہے، شاپ پہ چلے گئے آپ، السلام علیکم، وعلیکم السلام، ایک بلب چاہیے تھا، ٹھیک ہے 5 ریال کا ہے، لیجیے 5 ریال دے دیجیے۔ ایک آئے دوسرے صاحب، ہاں ایک بلب چاہیے تھا، کتنے کا؟ ارے آپ لیجیے، رکھیے، آپ جائیے جلا لیجیے، 1 ریال میں نہیں لیا ہوں۔ اب وہ اگر آ کر بولے مجھ سے 5 ریال لیے، ان کو فری میں دیے، بھائی میری مرضی، میں ان پر مہربان ہو رہا ہوں، میں ان کو فری میں دوں گا، میں چیز میری ہے نا، میں اگر مہربان ہو جاؤں ان پر دوں تو کیا غلط ہے؟ آپ کو جو میں نے دیا تو آپ نے پوچھا کہ قیمت پوچھی تو میں نے قیمت بتا دی۔ آدمی کی مرضی ہے نا، معاف کرنا چاہے، اپنے حق سے تنازل لینا چاہے۔ تو بتانے کا مطلب اگر اللہ تعالیٰ کسی پر مہربان ہونا چاہے، رحمتوں کا نزول کرنا چاہے تو اس کی مرضی، اسی لیے نا اللہ نے کسی کو زیادہ دیا کسی کو کم دیا، اللہ کا عدل ہے، اللہ کا فضل ہے۔ کافروں کو جہنم میں سزا مل رہی ہے تو یہ اللہ کا عدل ہے، ایمان والوں پر اللہ مہربان ہو کر ان کو جنت میں نعمتیں دے رہا ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے۔ چلیے پوائنٹ نمبر 89، پیج نمبر 22، وَأَهْلُ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي محمد صلی اللہ علیہ وسلم فِي النَّارِ لَا يَخْلُدُونَ إِذَا مَاتُوا وَهُمْ مُوَحِّدُونَ وَإِن لَّمْ يَكُونُوا تَائِبِينَ بعد أن لقوا اللہ عارفین مؤمنین۔ ترجمہ سنیے، اور بڑے بڑے گناہ کرنے والے امت محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم جہنم میں ہوں گے، جہنم میں جائیں گے، لا یخلدون، ہمیشہ اس میں نہیں رہیں گے، اذا ماتوا وہم موحدون، کب؟ جب وہ توحید پر مریں گے، مطلب حالت ایمان پر موت ہوگی، اگرچہ وَإِن لَّمْ يَكُونُوا تَائِبِينَ، اگرچہ ان لوگوں نے توبہ نہیں کی، بعد ان لقوا اللہ عارفین مؤمنین، اس کے بعد کہ انہوں نے اللہ سے ملاقات کی، اللہ کو پہچانتے تھے اور مؤمنین اللہ پر ایمان تھا۔ ٹھیک ہے، آگے پڑھیں گے ابھی، ایک منٹ چلیے رک رک کر پڑھیں گے۔ یہاں دیکھیے یہ جو شروع کا لفظ ہے وہ اہل الکبائر، بڑے گناہ کرنے والے، بڑے گناہ سمجھ میں آ گیا، گناہ 2 قسم کے، بڑے اور چھوٹے۔ ایک جملہ ہے یاد رکھ لیجیے، اچھا ہے، لا کبیرۃ مع الاستغفار ولا صغیرۃ مع الاصرار، بڑا گناہ استغفار کے ساتھ نہیں رہتا، لا کبیرۃ، بڑا گناہ باقی نہیں رہتا توبہ سے، توبہ کے ساتھ، مطلب توبہ ہوگی تو کیا ہوگا؟ بڑا گناہ معاف ہو جائے گا۔ ولا صغیرۃ مع الاصرار، اصرار کے ساتھ چھوٹا گناہ نہیں رہتا۔ کیا مطلب؟ اصرار مطلب سمجھتے ہیں؟ اصرار کرنا، اصر یصر، کرتے جانا، اصرار بار بار کرنا، اس کو کنٹینیو، تو کنٹینیو کرنے سے گناہ چھوٹا نہیں رہتا، مطلب ختم نہیں ہو جاتا، معاف نہیں ہوتی، نہیں ہے، چھوٹا چھوٹا نہیں رہتا پھر وہ، یہ قول ہے سلف، بڑا گناہ استغفار سے ختم ہو جاتا ہے، بڑا ختم، بڑا بڑے سے بڑا تو نہیں ہے کچھ، اصرار کرنے سے، ہمیشہ کرنے سے، بار بار کرنے سے چھوٹے گناہ نہیں رہتے، پھر پدہ ہو جاتے، پورے بڑے ہو جاتے، سمجھ میں ہے؟ یہاں ایک مسئلہ ہے تھوڑا سا، علماء نے اعتراض کیا اس جملے پر، امت محمد پر، کہ کیا انہوں نے جو لکھا ہے یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے، امت محمد کے بڑے گناہ کرنے والے جہنم میں ہمیشہ نہیں رہیں گے اگر توحید پہ مر جائیں گے، تو کیا توحید پہ مرنے والا، بغیر توبہ کے بڑے گناہ کرنے والا، گنہگار موحد، ایسے بولیے شارٹ کٹ، گنہگار موحد
جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا، تو یہ خاص امت محمد کے لیے ہے، دیگر امتوں کے لیے یعنی امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو امتیں آئی ہیں ان میں جو توحید پر مر جائیں گے بڑے گناہ لے کر، وہاں بھی توحید تھی نا، سب انبیاء توحید کی دعوت لے کر آئے، تو کیا وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے؟ تو پھر یہ خاص نہیں ہے، عام ہے، اس کو ذرا نشاندہی کر لیں۔ یہ صرف امت محمد کے لیے خاص نہیں ہے، یہ تمام امتوں کے لیے ہے۔ جو بھی انسان کسی بھی نبی کی امت کا ہو، اگر وہ توحید پر مر جائے بڑے گناہ کرتے ہوئے بغیر توبہ کے، تو وہ جہنم میں جائے گا، ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں، سزا پانے کے لیے بس، اس کے بعد نکل جائے، جیسے حدیث سے دلالت کرے، کیونکہ حدیثوں میں خاص نہیں ہے کہیں بھی، جتنے یہ جو مسئلہ بتایا جا رہا ہے یہ حدیثوں سے ہے نا، یہ کہ رائی کے دانے کے برابر، ذرے کے برابر کسی کے دل میں ایمان ہوگا وہ جنت سے نکلے گا، جہنم سے نکلے گا، حدیث سے موجود ہے نا، اخرجو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا نکالو جہنم سے، اخرجو، جیسے ایک حدیث ہے اخرجو من النار من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبہ ادنا مثقال ذرۃ من ایمان، نکالو جہنم سے ہر اس شخص کو جس نے لا الہ الا اللہ کو پڑھا اور اس کے دل میں ذرے سے بھی کم ایمان ہو، ذرے کے برابر نہیں، اس سے کم بھی کیوں نہ ہو ایمان، تھوڑا سا معمولی سا بھی ایمان کیوں نہ ہو، اس کو جہنم سے نکالو۔ تو کہ یہ اس میں اب یہ کون ہے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے؟ چاہے امت محمد کے ہوں یا پچھلی امتوں کے ہوں، لہٰذا یہ تخصیص صحیح نہیں ہے کہ امت محمد آپ لکھیں، بلکہ عام ہے، ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ اچھا، اور ایک بات، کب جہنم سے نکلیں گے وہ؟ جب وہ توحید پہ مر جائیں گے، بعد ان لقوا اللہ عارفین مؤمنین، اس کے بعد کہ ان لوگوں نے اللہ سے ملاقات کی، عارفین جانتے تھے اللہ کو، مؤمنین پہچانتے تھے۔ یہاں بھی تھوڑا سا کلام کیا اہل علم نے، کہا کہ عارفین کی ضرورت نہیں تھی، صرف مومنین کافی تھا۔ ایمان کی حالت میں اپنے رب سے ملاقات کیے تو یہ ان کے لیے ہے کہ وہ جہنم میں نہیں رہیں گے ہمیشہ، کیونکہ ایمان ان کو جہنم سے نکالے گا۔ ایمان کی حالت نہ تو حدیث میں نا ذرے کے برابر بھی دل میں ایمان ہے تو نکالو اس کو جہنم سے۔ عارفین یعنی پہچاننے والے، کس کو پہچاننے والے؟ اللہ کو۔ یہ پہچان، یا بعض علماء نے کہا کہ ہو سکتا مصنف کی مراد جو ہے صرف پہچان تو نہیں ہو سکتی، صرف پہچان غلط ہے۔ پہچان کو کیا بولتے ہو؟ معرفت، صرف معرفت صحیح نہیں ہے، ہاں ایسی معرفت جس میں ہدایت ہے، پہچان کر ایمان لائے، ہدایت پر آ جائے تب تو ٹھیک ہے، اس کے لیے نجات ہے جہنم سے، لیکن صرف معرفت ہونے سے جہنم سے نجات کیوں؟ معرفت کا مطلب پہچاننا، صرف پہچاننے سے آدمی، ایمان صرف پہچان کا نام نہیں ہے نا، کیا ایمان صرف پہچان کا نام ہے؟ یہ تو جہمیہ کا قول ہے کہ ایمان کا مطلب آپ اللہ کو پہچانتے ہیں دل سے، نہیں، یہ ایمان نہیں ہے، ہم پڑھ چکے ہیں، ایمان صرف پہچاننے کا نام نہیں ہے۔ پھر ایمان کیا ہے؟ قول بھی ہے، تصدیق بھی ہے، عمل بھی ہے۔ پہچان ہے، قول ہی نہیں ہے، اقرار ہی نہیں ہے، نہ تصدیق ہے نہ عمل ہے، اعتقاد بھی نہیں ہے، صرف معرفت ایمان نہیں ہے۔ انسان پہچانتا ہے تو کیا اس کو مومن بولا جائے گا؟ ہم اللہ کو پہچانتے ہیں نا، آپ ختم، آپ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ تو ابلیس جہنم میں جائے گا یا نہیں جائے گا؟ ابلیس اللہ کو نہیں پہچانتا تھا، ابلیس کو معرفت تھی اللہ کی کہ نہیں؟ فرعون کو اللہ کی معرفت تھی کہ نہیں تھی؟ آج دنیا میں جتنے کفار ہیں، بلکہ اس سے پہلے مشرکین مکہ، معرفت تھی یا نہیں تھی اللہ کی؟ اللہ کو نہیں پہچانتے تھے لوگ۔ کیا صرف معرفت یہ بنا ایمان کے، بنا ہدایت کے راستے پر آنے کے نجات دی ان کو؟ یہ صرف معرفت؟ کیا مشرکین نجات پائے؟ ابلیس جنت میں جائے گا؟ ابلیس کے بارے میں کیا عقیدہ ہے ہمارا؟ کہاں جائے گا؟ پکا نکلے گا بعد میں، ہمیشہ جہنم میں ہے وہ اور اس کے کارندے شیاطین۔ کیا وہ لوگ اللہ کو نہیں پہچانتے؟ آج بھی جتنے دنیا میں کفار ہیں نہیں پہچانتے اللہ کو۔ ایمان لاتے کیا؟ ایمان لائے، پہچان کر ایمان لانا ہے، خالی پہچان، ہم جانتے اللہ کو، مانتے ہم بھی پہچانتے اللہ کو، پہچاننے سے کیا ہوگا بھائی؟
گاڑی ہے معلوم ہے چلانا آتا، کیا فائدہ؟ آپ مجھے نہیں چھوڑ پائیں گے، ڈراپ نہیں کر سکیں گے آپ. مجھے معلوم ہے گاڑی ہوتی ہے، اس میں گیئر ہوتے ہیں، اندر وہ ٹائر ہوتے ہیں، چلتی ہے وہ، میں جانتا ہوں بھائی، گاڑی کو پہچانتا ہوں. بلکہ بعض تو میکینک ہوتے ہیں، میکینک چھوڑیے، یا وہ شو روم کا مالک ہوتا ہے یا گاڑیوں کا اونر، لیکن گاڑی چلانا نہیں آتا. تو خالی پہچان کوئی چیز نہیں ہے نا، پہچان کے بعد عمل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، میں نے ایسی مثال دے دی گاڑی کی، بھائی ایسے بھی ہے کیا ہو گیا؟ ایسے اگر ہو تو کیا کہیں گے آپ؟ ایک آدمی گاڑی جانتا ہے لیکن چلانا نہیں جانتا، پلین میں بہت مرتبہ بیٹھ چکا ہے لیکن پلین اڑانا نہیں جانتا ہے. چلیے، تو یہ لفظ جو ہے نا ایمان ہے. ایسا کیا ہے؟ ایمان. ہاں، پہچان کا مطلب اگر یہ لیا جا رہا ہے کہ ایسی پہچان جس سے ہدایت ہو رہی ہے، تو ٹھیک. آگے دیکھیے، وَهُمْ فِي مَشِيَّتِهِ وَحُكْمِهِ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ وَعَفَى عَنْهُمْ بِفَضْلِهِ كما ذکر عز وجل فی کتابہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اور وہ لوگ، کون لوگ؟ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ اہل کبائر، بڑے گنہگار، بڑے گناہ کرنے والے، اللہ کی مشیت اور اس کے حکم میں ہوں گے. بغیر توبہ کے مرنے والے بڑے گنہگار لوگ، یہ کس کے، میں نے جو سوال کیا تھا، اللہ کی مشیت میں ہوں گے، مشیت کے تابع. انشاء، اگر اللہ چاہے، غفر لہم، ان کو معاف کر دے، ان کو بخش دے، وعفا عنہم بفضلہ، اور اپنے فضل سے ان کو معاف کر دے. اگر اللہ چاہے تو بخش دے اور معاف کر دے، جیسا کہ اللہ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، سورہ نساء کی آیت ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ جس کو چاہے بخش دے. کس کے علاوہ؟ شرک کے علاوہ. شرک ناقابل معافی جرم، شرک کی سزا پکی ہے اگر توبہ نہ کر لی جائے. شرک پر موت ہونے سے آدمی جہنم میں پکا جائے. اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے شرک سے. اور جو بچے ہوئے ہیں وہ نعمت میں ہے اللہ کی، ہے نا. دیکھیے، ما دون ذالک، اس کے علاوہ. کس کے علاوہ؟ اس سے پہلے والی آیت کیا ہے؟ پوری آیت، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک. اللہ کے ساتھ شرک کرو، اللہ معاف نہیں کرے گا. عدم مغفرت، بخشش نہیں ہوگی شرک کرنے والوں کی. اس کے علاوہ جس کی چاہے اللہ، تو شرط ہے مشیت. شرک کو معاف نہیں کرے گا اللہ، اس کے علاوہ معاف کرے گا. اسی آیت ہے، جس کو چاہے گا معاف کرے گا. بول کے جس کو چاہے گا، مشیت آئی نا. مان لو کیا کرتے ہیں ہم؟ شرک نہیں کرتے، گڈ. عبادت بھی نہیں کرتے آپ، یہ بیڈ ہے بہت. شرک نہیں کرتے، گڈ. ہم خاندان شرک ہے نہیں، دادا پردادا سکڑ دادا پتہ نہیں کیا کیا بولتے، ننیال ددیال، خاندان میں کبھی شرک نہیں ہے. فجر پڑھے آج کی؟ نہیں پڑھے. ظہر میں بات کر رہے ہیں، شرک نہیں کرتے بول کے، فجر غائب ہے. آپ شرک کرتے بھی نہیں، عبادت بھی تو نہیں کرتے. ایسا ہے کیا کلمہ کہ لا الہ الا اللہ ہے؟ ایک کام نہیں کرنے کا ہے، ایک کام کرنے کا ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں کرنے والا کام کیا ہے؟ جو کام نہیں کرنا ہے کیا ہے وہ؟ شرک. کرنے والا کام کیا ہے؟ عبادت. ایک آدمی وہ بھی نہیں کر رہا، یہ بھی نہیں کر رہا. چاہو میں عبادت بھی نہیں کرتا، شرک بھی نہیں کرتا، ہی از ناٹ موحد. ایک آدمی کر رہا ہے عبادت لیکن شرک کے ساتھ، وہ بھی موحد نہیں. ایک آدمی عبادت کر رہا ہے شرک سے بچتے ہوئے، ہی از دا رائٹ مین، یہ صحیح ہے موحد. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا، اللہ نے کیا فرمایا؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ، اللہ کی عبادت کرو، کر رہے بھائی، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی کو شریک کرو. تو اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا. اس کے علاوہ لمن یشاء، لمن یشاء، اسی لیے مصنف نے کہا ہم فی مشیتہ، اللہ چاہے گا تو معاف کرے گا. اب گارنٹی دے سکتے ہیں؟ ارے نہیں، میرے کو اللہ چاہ کے معاف کر دے. اب امید کر سکتے، گارنٹی نہیں دے سکتے. اس سے اچھا ہے کہ گناہوں سے بچ جاؤ، اس سے اچھا ہے کہ گناہوں سے بچ جاؤ. اچھا، یہ ایک شکل ہے، اگر اللہ چاہے تو معاف کر دے، اور اگر اللہ نہ چاہے معاف کرنا تو وَإِن شَاءَ عَذَّبَهُمْ فِي النَّارِ بِعَدْلِهِ، یعنی معاف کر رہا ہے اپنے فضل سے، اور اگر اللہ چاہے گا تو ان کو جہنم میں عذاب دے گا اپنے عدل سے. کیوں اس نے نہیں کہا تھا کہ گناہ کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے؟ وحید نہیں آئی،
قرآن میں نہیں بتایا گیا کہ یہ کام گناہ ہے، سب ان سے انسان آگ میں جائے گا. تو اگر اللہ تعالیٰ عذاب دے جہنم میں تو یہ اس کا عدل ہوگا. ثم، ٹھیک ہے بھائی، اس صورت میں کہ اللہ کی مشیت یہ ہوئی کہ بھائی ان کو عذاب دے، اللہ نے چاہا ان کو عذاب دینا تو وہ جائیں گے. اب جو جہنم میں عذاب ملے گا اس کی کیا صورت ہوگی وہ بتا رہے آگے. ثم یخرجہم، پھر نکالے گا اللہ تعالیٰ، مطلب ہمیشہ نہیں ہوں گے وہاں پر. یہ ہے اصل پوائنٹ عقیدے کا. کون لوگ؟ ٹاپک کس کے بارے میں چل رہی؟ کبائر، بڑے گناہ کرنے والے موحد، ایمان والے جو بڑے بڑے گناہ کر کے مر گئے ان کی بات ہو رہی ہے. اگر ان کے لیے اللہ نے یہ لکھا کہ یہ چاہا، یہ بتا دیا، یہ حکم دے دیا کہ ان کو جہنم میں سزا دینی ہے، اب وہ جو سزا جہنم میں ہمیشہ کے لیے ہوگی یا نکل لیں گے جہنم سے؟ ایگزٹ ہوگی جی. اسی لیے کہتے ہیں ثم یخرجہم منہا، پھر اللہ اس سے جہنم کی آگ سے نکالے گا. کیوں؟ برحمتہ، اس کا رحم ہوگا، اپنی رحمت سے. وشفاعت الشافعین، اور سفارش کرنے والوں کی سفارش کی وجہ سے. من اہل طاعتہ، کون ہوں گے یہ شفاعت کرنے والے سفارش کرنے والے؟ فرما بردار نیک لوگ. پھر نکال دیا جہنم سے. ثم یبعثہم الی جنتہ، کہاں لے جائے گا؟ بھیج دے گا پھر ان کو کہاں؟ اپنی جنت. اس سلسلے میں حدیث آئی ہے بہت سارے نسخے. یہ جو مسئلہ ہے، کون سا مسئلہ؟ کہ کبیرہ گناہ کرنے والے جنت میں جائیں گے سزا کاٹنے کے بعد، اگر اللہ نے چاہا تو نکالیں گے. اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے ان کو نکالیں گے اور ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا. اس کے بارے میں حدیثیں آئی ہیں اور کیفیت کے متعلق بھی آئی کہ کیسے نکالا جائے. نکلنا جہنم سے، اس پر بھی حدیثیں موجود ہیں. کس شکل میں نکالے جائیں گے اس پر بھی حدیثیں موجود ہیں. 2 حدیثیں آپ کی خدمت میں سماعت فرمائیں. پہلی، نکلنے کے متعلق بہت ساری حدیثیں ہیں. جیسے ایک حدیث ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا، نبی علیہ السلام فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمایا اخرجوا من النار من قال لا الہ الا اللہ، جہنم سے نکالو ہر شخص کو جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا اور اس کے دل میں ذرے کے برابر ایمان ہو. نکلنے کی دلیل مل گئی نا. کہاں سے نکلیں گے؟ کون لوگ؟ جس کے دل میں ایمان ہو، واحد. یہ گناہ کے پھر جہنم میں تھے کیوں؟ پڑھ لیو، سزا کاٹ رہے، اللہ نے چاہا ان کو سزا دینا. کیفیت نکلنے کی یہ بھی حدیث میں آئی ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث. سن رہے بچے؟ ٹیک کا مسئلہ ہو تو ہٹ سکتے ہیں، اگر ٹیک سے سستی آ رہی، کسی کو نیند کا غلبہ، تو ٹیک چھوڑ سکتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اما اہل النار فہم اہل النار، جو جہنمی ہوں گے دوزخی، وہ تو دوزخی ہیں، نہ اس میں مریں گے نہ اس میں زندہ رہیں گے. مطلب نہ ہمیشہ زندہ نہ ہمیشہ موت. ان کو سزا دی جائے گی جب، تو آیا نا قرآن کی آیتوں میں، جب جھلس جائیں گے تو ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. جب ان کی بہت ساری حدیث، ایک تو مریں گے تو پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا، پھر سزا دی جائے گی، پھر موت آئے گی، پھر وہ موت کی تمنا کریں گے لیکن ہمیشہ کے لیے موت نہیں آئے گی ان کی، یہ مطلب ہے. اور وہ جو آیا کہ چمڑے پر عذاب دیا جائے گا، سکن پر، سکن جل جائے گی تو اس کے سکن چڑھ جائے گی آٹومیٹکلی، پھر اس پر بھی عذاب ہوگا. ایسے عذاب ہمیشہ ہوتا رہے گا. کب تک ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا يموتون فیہا ولا یحیون یخلدون فیہا ابد الآباد. یہ جو جہنمی ہے نا، جو پکے، کون ہے جہنمی؟ بتایا میں نے، کافر جو ایمان نہ لائے، اور وہ آدمی جو ایمان تو لایا تھا لیکن شرک کر کے مر گیا، توبہ نہیں کیا، اللہ بچائے ہم سب کو، وہ بھی ہمیشہ کے لیے جہنم کیا. تو یہ لوگ نکلیں گے نہیں، نہ موت ہوگی نہ حیات ہوگی، وہاں عذاب ہوگا. یخلدون فیہا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، ابد الآباد، ہمیشہ. لیکن کچھ اور لوگ بھی ہوں گے جہنم میں. اناسن، کچھ لوگ، اصابتہم النار بذنوبہم، وہ لوگ ہوں گے جہنم میں جن کے گناہوں کی وجہ سے ان کو آگ ملی، آگ کی سزا ملی. فاماتتہم اماتا، تو وہ مر جائیں گے اس میں، پھر یعنی مر جائیں گے، سڑ جائیں گے، گل جائیں گے جہنم کے عذاب سے. گناہوں کی سزا کاٹ رہے ہوں گے یہ لوگ.
حتی اذا کانوا فحما، یہاں تک کہ کولہے جب ہو جائیں گے، کوئلے یہاں تک کہ جل جل کر کوئلے کے مانند ہو جائیں گے، آذین بالشفاعہ، اللہ تعالیٰ شفاعت کی اجازت دے گا. حدیث سے صحیح مسلم. جب وہ سزا کاٹ کاٹ کے جل جائیں گے بالکل اور کوئلے کے مانند ہو جائیں گے، فحم کوئلے کو کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی اجازت ہوگی، اللہ حکم دے گا کس چیز کا؟ شفاعت. تو یہاں مسئلہ معلوم ہو رہا ہے کہ شفاعت اللہ کی اجازت سے ہوگی. یہ معلوم ہے، آپ سب کو معلوم. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، بغیر اذن اللہ کے کون ہے جی جو اللہ کے پاس شفاعت کر سکتا ہے؟ کیا انداز ہے اللہ کے پاس. یہ نہیں کہہ رہا کہ قرآن کا اسلوب دیکھیے، عربی زبان پڑھیے، عربی زبان سیکھیے، قرآن کو سمجھیے عربی زبان ترجمے میں نہیں. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون؟ انداز دیکھیے اللہ کیسا عظیم ہے. اللہ کے پاس کون ہے جو اللہ کے پاس کون ہے جو شفاعت کر سکتا ہے اس کی اجازت کے بغیر؟ شان اللہ کی ہے نہیں، مطلب بغیر اللہ کی اجازت کی کوئی سفارش ہے. ایک اللہ جن کے حق میں اجازت دے گا انہی کے لیے. قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، اللہ جن سے راضی ہو انہی کے لیے سفارش کرے. اسی لیے قرآن کی ایک آیت ہے تیسری، یاد رکھیے شفاعت کے بارے میں زبردست، قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، شفاعت پوری کی پوری اللہ کے ہاتھ میں. وہ چاہے گا تو شفاعت ہوگی، کون کرنا یہ بھی اس کی پرمیشن ہوگی، کس کے لیے کرنا، کتنا کرنا، سب ٹوٹل. تو پھر اللہ سے مانگنا، یا جن کی جو ہے کشف باتیں پڑھے تھے ہم، اب اللہ کے حق میں سب کچھ ہے تو اللہ سے مانگو. آپ لوگ اللہ کو چھوڑ کر کیا پیغمبر سفارش نہیں کریں گے، لہذا پیغمبروں سے دعائیں کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو شفاعت کا حق دیا جائے گا قیامت، اسی لیے میں ان سے مانگتا ہوں بولتے ہیں. یہ شبہہ ہے، کشف شبہات میں پڑھے تھے ہم اس کو. بہرحال تو شفاعت اللہ کی اجازت سے ہوگی. جب وہ کوئلے کی مانند ہو جائیں گے، آذین بالشفاعہ، شفاعت کی اجازت ہوگی، پھر شفاعتیں ہوں گی. فجیء بہم ضبائر، پھر جماعت کی شکل میں ان کو لایا جائے گا، تولیوں کی شکل میں لایا جائے گا. سب کو ایک ساتھ نہیں لائیں گے. کیوں؟ ضبائر کا مطلب دفعات یا جماعت، ایک ایک ٹو میں، ٹو نہیں بولتے، کیا بول رہے، ٹولیوں میں تھوڑے لائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کے گناہوں کا معاملہ الگ الگ تھا، سب ایک کیٹیگری کے نہیں تھے نا. یہ بڑے گناہ کرنے والے سب، بعض چور تھے، بعض قاتل تھے، بعض جو شراب پینے والے تھے، الگ الگ تھے نا. سب کے گناہ بھی الگ، کیٹیگریز الگ. تو ایک چند کو لایا جائے گا، گروپس. گروپ کو لایا، ضبائر مانے گروپس لایا جائے گا. فبثوا فی انہار الجنہ، جنت کی نہروں میں ان کو غوطہ لگایا جائے، لا کر کیفیت بتائی جا رہی ہے کیسے جہنم سے نکال کر ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا. یہ گنہگاروں کو جنت کی نہروں میں کیا کرے گا؟ اللہ کے حکم سے ان کو غوطہ لگایا جائے گا. پھر آواز لگائی جائے گی، اے جنتیوں، جنت کا پانی پھینکو ان کے اوپر، منڈیلو جنت کی نعمتیں تھوڑی سی. اس کے بعد وہ اگیں گے. جب جنت کی نہر میں نہائیں گے یا نہلائے جائیں گے، وہاں اگیں گے. اگنا کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، جیسے دانا جو ہے سیلاب کے کنارے جو ہے اگتا ہے. سیلاب کے کنارے، سیلاب جب آتا ہے نا تو اس کے کنارے میں پانی کی وجہ سے دانے جو ہے، حبہ لفظ ہے جس میں دانے اگتے ہیں، ان سے پودا پیدا ہوتا ہے. اب یہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے. یہ جو ہے جو بادیا کے لوگ ہیں نا، جو گاؤں والے، نہروں کے پاس رہنے والے، ان کو زیادہ پتا ہے یہ کیسے ہوتی ہے یہ شکل. اسی لیے جب یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تو ایک صحابی نے یہ کہا تھا کہ سبحان اللہ. ایک صحابی نے حدیث سن کر کہا سبحان اللہ، ایسے لگتا ہے کہ جیسے رسول اللہ، ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بادیا کے ہیں، جبکہ بادیا کے نہیں ہے. کیونکہ مثال یہ ایسی دے رہے ہیں، یہ صرف بادیا والے ہی جانتے ہیں. تو وہی سے آپ نے مثال، عام شہری آدمی نہیں جانتا اس کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مکہ کے تھے نا، شہر.
ثم يدخلون الجنہ، جب ان کو اگیں گے وہ جیسے دانا اگتا ہے اس سیلاب کی بہاؤ کی وجہ سے کنارے پر، تو ویسے یہ اگیں گے، مطلب زندہ ہوں گے، اچھے ہوں گے. پھر وہ جو جل گئے تھے نا، بھن گئے تھے، اب وہ سب کلین ہو جائے گا، بالکل نہر میں ڈوبے نا، اسی لیے ان کو اس کے بعد کیا کیا جائے گا؟ جنت میں داخل کیا جائے گا. یہ حدیث بتاتی ہے کیفیت جہنم سے نکل کر جنت میں داخل. بعض روایتوں میں یہ جو نہر ہے نا، اس حدیث میں کیا ہے؟ جنت کی نہروں میں. ایک دوسری روایت میں لفظ آیا نہر الحیات، زندگی کی ایک نہر ہوگی، اس میں جو ہے غوطہ لگایا جائے گا، پھر اگایا جائے گا یا اٹھیں گے اس میں سے اور ان کو پھر جنت میں داخل کیا جائے گا. معلوم کیا ہوا کہ یہ لوگ جہنم سے نکل کر جنت میں داخل ہوں گے. یہی صحیح عقیدہ ہے، یہی صحیح. اور یہ جو نکلیں گے اللہ کی رحمت بھی ہوگی، سفارش بھی ہوگی. بعض لوگ صرف اللہ کی رحمت سے، جیسا کہ صحیح مسلم میں جہنم سے نکل کر جنت میں جانے والے لوگ 2 ٹائپس کے لوگ ہوں گے. بعض کے لیے سفارشیں ہوں گی، بعض کے لیے محض اللہ کی رحمت ہوگی. بعض لوگوں کے لیے سفارش ہے، پیغمبر سفارش کریں گے، نیک لوگ سفارش کریں گے، ٹھیک ہے، تو ان کی سفارشیں قبول کرے گا اللہ اور ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرے گا، رائٹ. بعض لوگوں کو اللہ صرف اپنی مہربانی سے نکالے گا، جیسے کہ حدیث ہم نے دعوت سینٹر میں سنائی تھی آپ کو پرسوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شفع الشافعون یا شفاعت الملائکہ، فرشتوں نے سفارش کر دی، نبیوں نے سفارش. شفاعت الملائکہ وشفاعت النبی والنبیون والصالحون ولم يبق الا ارحم الراحمین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بڑی زبردست حدیث ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں نے شفاعتیں کر دی، نبیوں نے شفاعتیں کر دی، نیک صالحین نے بھی شفاعتیں کر دی، اب باقی رہ گئی صرف ارحم الراحمین کی رحمت، اللہ رب العالمین کی رحمت. تو اللہ تبارک و تعالی جہنم سے کچھ لوگوں کو نکالے گا جنہوں نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی ہوگی. اس کا لفظ لم يعملوا خیرا قط، کبھی انہوں نے کسی قسم کا خیر کا کام نہیں کیا ہو. اللہ ان پر رحم کر کے ان کو جنت میں داخل. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جس سے معلوم ہوا، جیسے یہاں انہوں نے کہا نا ثم یخرج منا برحمتی، اللہ کی رحمت سے بھی لکھیں گے، سفارشیں بھی ہوگی جو اللہ کی اجازت ہی سے ہوگی، شفاعتیں اس سے بھی وہ لوگ نکلیں گے. اچھا، یہ جو شفاعت کرنے والے ہوں گے، انہوں نے شرط لگائی من اہل طاعتہ، نیک لوگ، اطاعت گزار لوگ. ظاہر بات ہے کیونکہ نیک لوگ ہی شفاعت کریں گے، انہی کی شفاعت قبول ہوگی. اچھا، شفاعت برے لوگوں کی تو نہیں ہوگی، نہ اہل الشرک کی ہوگی، نہ ایسے لوگ جو شرک پر مر گئے ان کے لیے کیا پیغمبر سفارش کریں گے، نیک لوگ سفارش کریں گے؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، اللہ جن سے خوش ہے انہی کے لیے شفاعت ہوگی. کیا اللہ کفر سے خوش ہوتا ہے، شرک سے راضی ہوتا ہے؟ نہیں. تو پھر کافروں اور مشرکوں کے لیے قیامت کے دن کوئی شفاعت نہیں ہوگی، بلکہ اس کی نفی اللہ نے قرآن میں کی ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں شفاعت منفیہ. شفاعت 2 ٹائپس کی ہے، ایک جس کا وجود ہوگا قیامت کے دن، مطلب ہوگی شفاعت، ایک وہ جو کیا بولیں گے اویلیبلٹی نہیں ہوگی، اس کی نہیں پائی جائے گی وہ شفاعت، نفی ہو، منفی شفاعت، یعنی وجود نہیں ہوگا اس کا. وہ کس کی شفاعت ہوگی؟ کافروں کی، کوئی وجود نہیں ہوگا. فما تنفعهم شفاعت شافعین. قرآن کیا ہے؟ کوئی سفارش کرنے والی کی سفارش کسی کافر یا مشرک کو فائدہ نہیں پہنچائے گی. ٹھیک ہے، اہل اطاعت کرنے والے نیک لوگ وہی شفاعت کریں گے، پیغمبر بھی کریں گے، فرشتے بھی کریں گے، پیغمبر بھی کریں گے، اور نیک لوگ بھی شفاعت کریں گے. پھر اللہ تعالیٰ جنت میں ان کو داخل کرے گا. وَذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى تَوَلَّى أَهْلَ مَعْرِفَتِهِ وَلَمْ يَجْعَلْهُمْ فِي الدَّارَيْنِ كَأَهْلِ نُكْرَتِهِ الَّذِينَ خَابُوا مِنْ هِدَایَتِهِ وَلَمْ يَنَالُوا مِنْ وِلَایَتِهِ. یہ بات اس لیے ہے، یہ اللہ کا فضل، اللہ ان کو جنت میں کیوں داخل کرے گا جہنم سے نکال کر؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا دوست ہے، اہل ایمان سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ. اہل معرفتی ہی کا لفظ ہے یہاں بھی وہی علماء نے جو ہے کلام کیا ہے کہ لفظ معرفت صحیح نہیں ہے، ایمان ہونا چاہیے، اہل ایمان. کیونکہ صرف جو اللہ کو پہچانتے، گزر چکا بھی تھوڑی دیر پہلے، صرف جو اللہ کو پہچانتے اللہ ان کا دوست نہیں ہو سکتا یا ان کے لیے فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ ایسی پہچان جس سے ہدایت ہو یا
ایمان بولنا زیادہ اچھا تھا کہ تولا اہل ایمان ہی، اہل الایمان، اس کو بھی ذرا نوٹ کر لیں اس میں. تو اللہ تعالیٰ یہ بات کس لیے ہے، یہ رحمتیں کیوں ہیں اللہ کی، کیوں ان کو جنت میں داخل کرے گا اللہ؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اہل ایمان سے. اور اللہ تعالیٰ نے آگے وَلَمْ يَجْعَلْهُمْ فِي الدَّارَيْنِ كَأَهْلِ نُكْرَتِهِ، اور اللہ تعالیٰ دارین میں یعنی جو دنیا اور آخرت میں اہل ایمان کو اہل کفر کو ایک جیسے نہیں کرے گا، ایک جیسے نہیں بنائے گا. دونوں میں فرق ہے اللہ کے نزدیک. ایک وہ جو ایمان لائے اور ایک وہ جو انکار کرتا ہے اللہ کا. ایک اللہ کو ماننے والا، ایک اللہ کا انکار کرنے والا. دونوں کو اللہ دنیا اور آخرت میں ایک مقام پر نہیں رکھتا ہے. دنیا میں اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں اہل ایمان پر، اور اہل کفر پر دنیا میں بھی سزائیں ملتی ہیں اللہ کی طرف سے. اور جب قیامت کا دن ہوگا وہاں کیا ہوگا؟ دارالآخرہ میں اہل ایمان پر اللہ کی رحمت ہوگی، اہل کفر پر اللہ کا عذاب ہوگا. اسی لیے الذین خابوا من ہدایتی، یہ کون ہے؟ اہل نکرتی کا مطلب انکار کرنے والے، جو اللہ کا انکار کیے، اسلام کا انکار کیے، توحید کا انکار کیے دنیا میں، کافر. یہ لوگ الذین خابوا من ہدایتی، جو ہدایت سے مراد ہوئے، مطلب اللہ کی ہدایت سے دور رہے. یہ لوگ ہدایت نہیں ہوئی ان کو. کن کو؟ کفار اور مشرکین کو. ولم ینالوا من ولایتہ، اور اللہ کی محبت، اللہ کی ولایت بھی نہیں پا سکے یہ لوگ. کون لوگ؟ کفار منکرین اللہ کی ولایت اور ہدایت دونوں سے دور ہو گئے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت خاص رکھی ہے ان لوگوں کے لیے جو اہل الایمان ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخشے گا، اللہ کی رحمتیں ہوں گی، سفارشیں ان کی قبول کی جائیں گی ان کے حق میں، اور ان کو جہنم کی آگ سے نکال کر جنت میں ہمیشہ کے لیے رکھا جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل ان لوگوں پر ہوگا. اسی لیے اگلی جو 91 پوائنٹ ہے اس میں دعا کر رہے ہیں مصنف رحمۃ اللہ. اللہم یا ولی الاسلام و اہلی ثبتنا علی الاسلام حتی نلقاک بہ، اے اللہ جو اسلام والا، یعنی اسلام ولی یعنی دوست، یعنی اسلام اسی کا ہے اور مسلمان تیرے ہی ہیں، بندے ہیں. ثبتنا علی الاسلام، ہم کو اسلام پر ثابت قدم رکھ. کب تک؟ جب تک کہ ہم حتی نلقاک بہ، جب تک کہ اسلام لے کر تجھ سے ملاقات ہے. اللہ ہم کو اسلام پر قائم رکھ، ثابت قدم رکھ، جب تک کہ ہم تجھ سے ملاقات نہ کریں. آمین یا رب العالمین. یہاں بات ختم ہوتی ہے، درس ختم رکتے ہیں ہم. اس کے بعد جو 92 پوائنٹ آ رہا ہے، 92 وہاں مسئلہ آ رہا ہے کس کے پیچھے نماز ہوتی، کس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اب آئندہ درس میں ہم کو اس کا انکار کرنے والے خوارج ہیں کچھ، جنہوں نے کہا کہ نہیں، ایک آدمی جب جہنم میں چلا گیا تو وہ پھر جہنم سے نہیں نکلتا ہے. ابھی ہم پڑھے نا کہ نکلنے کا، ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، جہنم میں جو جاتا ہے پھر وہ جہنم سے نکلے گا نہیں. کیوں؟ کچھ دلیلیں ہیں. اس میں سے ایک آیت ہے قرآن کی، وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، یہ جہنمی لوگ کبھی جہنم سے نہیں نکلنے والے ہیں. اللہ نے قرآن، اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ جہنم سے نہیں نکلے گا. پھر ابھی ہم پڑھے کہ جہنم سے نکلے گا، تو ان پر رد کیسے ہوگا اور اس آیت کا کیا جواب دیں گے؟ آئندہ درس میں انشاءاللہ پڑھیں گے. اور کس کے پیچھے نماز ہوتی، کس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، وہ بھی آ رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عقیدے پر قائم رکھے، صحیح منہج پر قائم رکھے، اور عقید توحید اور ایمان باللہ پر، ایمان پر ہماری موت ہو جائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم.